بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اچھے استاد کی خوبیاں اور ایک استاد کی کیا عظمت ہوتی ہے۔ استاد علم کا سرچشمہ ہوتا ہے، اس لیے اسلام نے معاشرے میں استاد کو بہت حیثیت دی ہے اور اس کی بے حد عزت و احترام کی تاکید کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استاد کو حقیقی باپ سے بھی زیادہ مرتبہ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، دنیا میں تمہارے 3 باپ ہیں، ایک وہ جو تمہاری پیدائش کا باعث ہوا، دوسرا وہ جس نے اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر دی، اور تیسرا وہ جس سے تم نے علم حاصل کیا، اور ان میں بہترین باپ تمہارا استاد ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپس میں جس سے کچھ سیکھتے اسے استاد کا درجہ دیتے اور اس کا ادب و احترام کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ جس سے میں نے ایک حرف بھی سیکھا میں اس کا غلام ہوں، اسے اختیار ہے خواہ وہ مجھے فروخت کر دے یا آزاد کر دے، اور چاہے تو غلام بنا کر رکھے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا، استاد کی قدر و منزلت اور اس کا مرتبہ باپ سے زیادہ کیوں ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، باپ فنا پذیر زندگی گزارنا سکھاتا ہے، جبکہ ایک استاد جاویداں زندگی جینا سکھاتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اتنی بڑی اسلامی مملکت کے خلیفہ ہونے کے باوجود آپ کے دل میں کوئی حسرت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کاش میں ایک معلم ہوتا۔ اساتذہ کو طلبہ سے جو عزت اور محبت ملے گی اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ یہ زبردستی حاصل نہیں ہوتی بلکہ پیدا ہوتی ہے۔ وہ اپنے ضمیر کی آواز پر ان کا احترام کرتے ہیں، کسی اور پروفیشن کے ذریعے یہ تعلق پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ کسی سکول کا انچارج سکول کے معائنے پہ گیا، اس نے دیکھا کہ بچے شور کر رہے ہیں، کھیل کود میں مصروف ہیں اور ان کا استاد بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہے۔ سکول کے انچارج کو بہت غصہ آیا، اس نے ان کو بلا کے پوچھا کہ ان کو خاموش کرائیں۔ I want to drop silence in the class۔ استاد نے جواب دیا کہ ایسی خاموشی آپ کو قبرستان میں مل سکتی ہے، یہ بچوں کا اور زندگی کا سکول ہے۔ استاد کی ذات ہمدردی اور محبت کا جیتا جاگتا سرچشمہ ہوتی ہے۔ مشہور زمانہ ماہر تعلیم پستالوزی کے متعلق مشہور ہے کہ جب وہ کلاس روم میں داخل ہوتا تو چھوٹے بچوں کو پہلے سلام کرتا۔ کسی نے وجہ پوچھی، جواب دیا، مجھے معلوم نہیں کہ ان بچوں میں کون بڑا فلسفی ہے، کون بڑا آدمی ہے، یا کوئی معلم انسانیت بیٹھا ہوا ہے، میں شاید اس وقت ان کی تعظیم کے لیے زندہ نہ رہوں گا۔ اچھا استاد اپنے طالب علموں کو دردمند مخلص ساتھی ہوتا ہے اور ان کے دکھ سکھ میں شریک ہو کر طلباء کا دل جیت سکتا ہے۔ جو استاد آپ کی ہر طرح سے بہتری کرنا چاہے وہ آپ کا ساتھی استاد ہوتا ہے۔ اچھا استاد پڑھانے میں بھی استاد ہوتا ہے، وہ اپنے مضمون میں نہ صرف کمال پیدا کرتا ہے بلکہ مختلف طریقہ ہائے تعلیم سے وہ اچھی طرح واقف رہتا ہے۔ وہ اچھے استاد سے بہت کچھ سیکھتا ہے اور پڑھانے میں بھی اپنی انفرادیت قائم رکھتا ہے۔ ماہرین تعلیم جانتے ہیں کہ پڑھانا بھی ایک فن ہے، بلکہ ہر اچھا سبق آرٹ کا نمونہ ہوتا ہے۔ پڑھانا یہ نہیں کہ کوئی شخص ایک بالٹی پانی دوسری بالٹی میں انڈیل دے۔ جب سب لوگ کسی بچے کی تعلیم و تربیت سے مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر بھی دنیا میں 2 آدمی ایسے ہیں جو اس بچہ سے مایوس نہیں ہوتے، ایک اس کی ماں اور دوسرا شفیق استاد۔
آخر استاد طلبہ کو کیا دیتا ہے؟ وہ سب اسباق جو اس نے پڑھانے ہیں وہ تو چند دن کے اندر اندر امتحان کے ساتھ ہی دل و دماغ سے غبار خاطر کی طرح اڑ جاتے ہیں، صرف چند باتیں اور یادیں رہ جاتی ہیں۔ اچھا استاد طلبہ میں غیر محسوس طریقے سے رواداری، دوسروں کے ساتھ رہنے سہنے، اچھے شہری بننے اور چند بنیادی اقدار سے واقف کرا دیتا ہے، جیسے حسن و خوبی کی پرکھ، سچائی کی تلاش کا جذبہ اور نیکی پر عمل کرنے کی طرف مائل کر دینا۔ یہی وہ اجزاء ہیں جو شخصیت کا حصہ بن جائیں تو اسے ہم کلچر کہتے ہیں۔ ہم علم کو تعلیم نہیں شعور کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے تعلیم یافتہ ایسے ہیں جن کو معاشرے میں پڑھے لکھے جاہل کہا جاتا ہے۔ ایسے تعلیم یافتہ جاہل ہی رشوت، سفارش، قتل و غارت، چوری اور ڈکیتیوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ ایسے پڑھے لکھے ہی معاشرے کا ناسور ہیں، پڑھے لکھے جاہل ہی ماں باپ کے گستاخ ہوتے ہیں۔ بچوں میں اپنے ٹیچر کو جانچنے اور پرکھنے کی حس بہت تیز ہوتی ہے۔ وہ ٹیچر کی ذات میں وہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں جو شاید ٹیچر بھی اپنے متعلق نہ جانتا ہو۔ ان کے نزدیک جو اچھا ہے وہی اچھا استاد ہے۔ طلبہ اس کی عظمت سے واقف نہیں، لیکن اس کی عزت و محبت ان کے دل میں گھر کر جاتی ہے۔ اچھے استاد کے لیے دنیا کا کوئی انعام اس سے بڑا نہیں ہے۔ استاد کو یہ عزت و شہرت بس یوں ہی حاصل نہیں ہو جاتی، وہ خاموش اپنے پیشے میں کوئی تہائی صدی تک مصروف رہتا ہے۔ ایک پرائمری اسکول میں ایک استاد کو 10 دن کی چھٹیاں مل گئیں تو ان کی جگہ دوسرے استاد کو کلاس دی گئی۔ اردو کا پیریڈ تھا۔ نئے استاد نے کافی محنت کے بعد آخر میں اپنی تفصیلی تشریح بیان کرنے کے بعد کلاس میں موجود ایک لڑکے سے پوچھا کہ آج ہم نے کیا سیکھا ہے؟ لڑکا جواب دینے کی بجائے خاموش کھڑا رہا، مگر پوری کلاس کے کہکوں سے کلاس مہک اٹھی۔ استاد تو استاد ہی ہوتا ہے۔ کافی غور و خوض کے بعد استاد سمجھ گیا کہ لڑکوں کی ہنسنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ لڑکا کلاس کا نالائق ترین طالب علم تھا، جس کی وجہ سے لڑکے کو احساس محرومی اور دل میں تعلیم سے نفرت پیدا ہو رہی تھی۔ تفریح کے وقت استاد نے سب لڑکوں سے آنکھ بچا کر کلاس کے نالائق لڑکے کو اپنے پاس بلا کر ایک شعر لکھ کے دیا اور کہا، تم نے یہ زبانی یاد کر کے آنا ہے اور کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے دن استاد نے اس شعر کا ایک فقرہ لکھا اور کہا، جس کو یہ شعر آتا ہے صرف وہی ہاتھ کھڑا کرے۔ کلاس میں سناٹا چھا گیا، سب ہکا بکا ہو گئے۔ کلاس کے نالائق ترین لڑکے نے ہاتھ اوپر اٹھایا، سب اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ استاد نے کہا، بتاؤ اگلا فقرہ کیا ہے؟ لڑکے نے پورا شعر سنا دیا۔ استاد نے سب بچوں کو کہا کہ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے تالیاں بجائی جائیں۔ استاد نے دوسرے دن بھی اسی طرح کیا۔ 2-4 دنوں کے بعد لڑکے میں خود اعتمادی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو کر اول پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور آج وہی نالائق لڑکا پی ایچ ڈی کا طالب علم ہے اور ایک اچھا مقرر ہے۔ ایک استاد کا کام 2-4 دن 2-4 مہینوں میں ختم نہیں ہوتا۔ اس کے مزاج کو طوفانی ہواؤں سے کوئی نسبت نہیں ہوتی۔ وہ ایک نسیم سحر ہی ہے جو بہت خرامہ خرامہ چلتی رہتی ہے۔ نہ اس کا نام اخباروں میں آتا ہے اور نہ اسے کوئی پھولوں کے ہار پہناتا ہے۔ وہ ایک گمنام اور نیک نام شخصیت کا مینار ہے۔ اس کا کام بڑا صبر آزما ہوتا ہے۔ برسوں کی عرق ریزی کے بعد بے ہنگم پتھروں کو تراش کر وہ ہیروں میں تبدیل کرتا رہتا ہے۔ ایک اچھا استاد طلبہ کی زندگی میں انقلاب برپا کر سکتا ہے اور اپنے شاگردوں کو عصر حاضر کے تقاضوں سے
ہم آہنگ ہونے اور مسابقت میں سب سے آگے رہنے کے قابل بنا سکتا ہے۔ طلباء میں احساس کمتری کو دور کرنا، ان میں خود اعتمادی پیدا کرنا اور ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا ایک اچھے استاد کی پہچان ہے۔ اپنے پیشے سے لطف اندوز ہوتا ہے ایک اچھا استاد۔ طلباء کی توقعات کو جاننے والا اور ان کی توقعات کو پورا کرنے کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ طالب علموں کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ طالب علموں کو ان کی صلاحیتیں اور خوبیاں پہچاننے اور انہیں پروان چڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ ایک اچھا استاد طلباء کے لیے سیکھنے کے عمل کو آسان اور پرمزہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ طلباء کو ان کی کوششوں کے متعلق فوری طور پر اور درست رائے دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تعلیم و تدریس کے لیے نئے تجربات کو روزانہ عمل میں لاتا ہے اور مؤثر تعلیمی طریقوں پر سوچنے اور ان کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک اچھا استاد طلباء کے اندر صرف امتحان کی فکر اور اس کی تیاری کے لیے مطالعہ کرنے کی بجائے علمی قابلیت کو پروان چڑھانے کے لیے مطالعہ کرنے کی عادت کو یقینی بناتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو آپ ہمارا چینل رائزنگ انفو اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کر دیں اور بیل آئیکن پہ پریس کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔